بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ایک طویل حدیث آپ کی خدمت میں اس پر تبصرے کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ تو ہم یہاں تک پچھلے پروگرام میں پہنچے تھے اور یہ میں گزارش کر دیتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہ جو پچھلے پروگرام آپ کے نکل گئے ان سے ربط قائم کرنے کے لیے کیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں www.arYQTV.tv۔ ادھر آپ چلے جائیں یا پھر یوٹیوب پہ بھی چلے جائیں، ARY کو آفیشیل چینل ہے، اس پہ یہ سارے پروگرام ڈلتے ہیں، آپ وہاں پر اس کو ضرور دیکھیں تاکہ ربط قائم رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بار نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، حجرے میں داخل ہو گئے تو وہاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر منقش ہو گئے تھے، یعنی نظر آ رہے تھے جسم کے اوپر نشان۔ آپ رنگے ہوئے چمڑے کے ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو یہ جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ ہر چیز حاصل کر سکتے تھے، لوگ آپ کو تحفے دیتے تھے، تحائف دیتے تھے، آپ دلجوئی کے لیے لیتے لیکن تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس دنیاوی ساز و سامان جمع نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ فرض یا واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے تھے کہ جو مطلب ان کا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج تھا، اور خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا اور کثیر مال غنیمت صحابہ کرام کے پاس آئے ہیں تو پھر ہر ایک کا لائف سٹائل کافی چینج ہو گیا۔ گدے استعمال کرنا بھی ثابت ہے، پردے لگانا بھی ثابت ہے اور ساز و سامان لینا بھی ثابت ہے، یعنی زندگی کے اندر وہ نعمتیں کہ جن سے فائدہ حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اور ان سے استفادہ کرنے میں آخرت کو کوئی نقصان نہیں، غفلت پیدا نہیں ہوتی تھی، کوئی اظہار تفخر نہیں، تفاخر وغیرہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے یا اسراف وغیرہ میں مشتمل نہ ہو، تو پھر نعمت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہمارے لائف سٹائل چینج ہو گئے ہیں تو اگر وہ حلال طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں، غفلت پیدا نہ کریں، فخر ہم اس پہ نہ کریں، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوں گے، طبی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھ لیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی، زمین پر لیٹنا، سخت بستر پہ لیٹنا، اور بعض اوقات تو دیکھیں ڈاکٹرز کہتے ہیں تکیہ نہ لگائیں جس کے خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کر لیں تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاکم جب سادگی اختیار کرتا ہے تو پھر عوام الناس کے لیے اس کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور ان کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب بہرحال کیا تبصرہ کریں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک کا ہمارا لائف سٹائل چینج ہے۔ ہم بعض وقت حکمرانوں کو تو کہتے ہیں، خود ہمارا دیکھ لیں، اور پھر حکمرانوں کے بھی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی پر آسائش زندگی ہوتی ہے کہ جس میں دکھ، غم، پریشانی اور تکلیف کا نام نہیں ہوتا، تو پھر غریب کی تکلیف کا درست اندازہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ گئے اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے پھر میری طرف نظر اٹھائی، پھر فرمایا کہ نہیں۔ تو اب یہاں پر نہیں ہے، ورنہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی اللہ اکبر زور سے کہا، تو وہ خوشی کے ساتھ تھا، تو صحابہ جو باہر تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی خوشی کی خبر ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہاں نہیں تھا۔ پھر میں نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کا دل بہلا رہا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر حاوی رہتے تھے، پھر ہم ان لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر حاوی رہتی ہیں، یعنی انصار صحابہ۔ تو پس انہوں نے پھر ہم جب یہ بات بتائی تو سرکار مسکرا دیے، پھر بتایا کہ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، وہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم کو زیادہ محبوب ہیں، اور وہ آپ نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کیا، تو نبی کریم دوبارہ مسکرا دیے، کہتے ہیں جب میں نے آپ کو دوبارہ مسکراتے دیکھا تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین ایسے رہتے تھے
کہ بہت ہی گھل مل کر رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تبسم بھی فرماتے، تھوڑا سا کبھی شستہ مزاح بھی کرتے، تاکہ روب اتنا طاری نہ ہو کہ یہ مسلسل دباؤ کا شکار نہ رہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو خوف کی وجہ سے پوچھ ہی نہ سکیں۔ لیکن جب کبھی سرکار خاموشی اختیار فرماتے تو صحابہ کرام مطلب لرز جایا کرتے تھے سرکار کے اس خاموشی کے جلال کی وجہ سے، اور پھر یہ خوف ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے خلاف وحی نازل ہو جائے، تو بہت ہی خوفزدہ رہتے تھے۔ اس لیے آپ گئے، یعنی اس جہت سے خوفزدہ رہتے تھے، ورنہ پیار محبت والا معاملہ، اپنائیت کا اور گھل مل کر رہنے والا معاملہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جب گئے تو کھڑے ہوئے تھے اور دل بہلانے والی دو باتیں کی، سرکار مسکرائے تو ہمت بڑھ گئی اور اب بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں کوئی ایسا سمجھدار ہونا چاہیے جو بڑوں کے مزاج کو سمجھتا ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتے ہیں گھر کے اندر، جب گھر والے غصے میں ہوں، صدمے میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اس وقت کیا بات کہنی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور سامنے والے کا صدمہ، ان کا غم، ان کی پریشانی کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور بعض گھروں میں تو ایسا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہوتا، وہ سامنے والا اگر کھڑا ہے تو اس کو ایسی بات کہے گا وہ گر جائے گا بستر کے اوپر، ہائے ہائے اب تو سب ختم ہو گیا، اوف یہ مسئلہ ہو گیا، پہلی پریشان وہ ایسا پریشانی کا اظہار کریں گے اور پریشان کر دیں گے اور غم کو بڑھا دیں گے، مریض کے پاس جا کر عیادت ایسی کریں گے کہ بیچارہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا، موت کے اور قریب ہوگا، اس کو ایسا لگے گا جیسے ابھی ملک الموت علیہ السلام نظر آنے لگیں۔ اور بھائی مریض کے پاس جا کر خوشکن باتیں کرنے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں یہ لگتا نہیں کہ اب بچے گا، اور قریب ہی کھڑے ہوئے ہیں، ارے بھائی تم تو ہڈیوں کا ڈھانچے ہو گئے، بس اب تو لگتا ہے چل چلاؤ کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، لا حول ولا قوت۔ بعض اوقات مریض بچ جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں جا کر باہر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھدار انسان ہونا چاہیے جو پریشانی کو دور کرے، کسی کو غم کی کیفیت سے باہر لے آئے، کوئی اگر ڈپریسڈ ہے، اس کا پر ذہنی دباؤ ہے، ایسی بات کہے کہ ذہن سے بوجھ ہٹ جائے۔ ایسے سمجھدار لوگ ہونے چاہیے گھر کے اندر، اور ان کو ہی ڈیل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جیسے دیکھیں عمر فاروق نے دیکھا سرکار غم میں ہیں اور جلال میں بھی تھے، ناراض ہو کے تشریف لائے تھے، سب سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو ایسی باتیں کہیں جس نے غم ہلکا کر دیا، اور نبی کریم 2 دفعہ مسکرائے، اور پھر جب مسکراتے دیکھا تو ہمت بڑی، بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کے آپ کے گھر کا جائزہ لیا، پس خدا کی قسم مجھے وہاں پر 3 کچی کھالوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ بس میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے، کیونکہ فارس اور روم پر کشادگی کی گئی ہے اور ان کو دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ یہ نہیں کہا رسول اللہ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کو ظاہری مال بھی عطا فرمائے، بلکہ عرض کی کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرمائے۔ تو انہوں نے تو اس طرح مطلب دلجوئی کی بات کہی، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم جو غیر مسلمین ہوتے ہیں ان کی موجودہ دنیاوی ترقیاں اور نعمتوں کی کثرت دیکھ کر، جو عام قسم کا مسلمان ہیں، خصوصاً ہمارے ینگسٹر جن کو زیادہ علم دین سے حصہ نہیں ملا، ان کے گھر میں ماحول نہیں ہوتا، روحانی تربیت، ذہنی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، یوں کہتے بھی آپ سنیں گے، یار ہم سے تو یہ کافر اچھے ہیں۔ اچھا وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں کہتے، وہ دوسرے اعتبار سے کہتے ہیں، یعنی دنیاوی ترقیوں کے اعتبار سے، اپنے کام سے، اپنے ملک سے مخلص ہونے کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے لیے ہر ایک کے مخلصانہ کوشش کرنے کے اعتبار سے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کی ایک تقسیم ہوتی ہے، وہ اگرچہ اللہ کے دشمن ہیں، جو غیر مسلم ہوگا، جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ لازم بات ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن کہلائے گا، کیونکہ شیطان کا دوست ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے دشمنوں کو کتنا دیتا ہے اور دیا ہوا ہے، اس سے اللہ کی شان بے نیازی سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے دنیا کی توہین اور تحقیر کا پہلو بھی نکلتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو ایک لقمہ بھی کھانے کو نہ دیتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا حقیر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے وافر مقدار میں دے دی ہے کافروں کو۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اہم چیز کوئی بھی اپنے دشمن کو نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا دنیا بیکار چیز ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ یہاں پر بس اتنی ہی حصے سے، دنیا کے حصے سے استفادہ کریں، نفع حاصل کریں جو آخرت کی تیاری میں معاون ہو، اور آپ کی زندگی کو اس حد تک آسان کر دے کہ آپ عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں۔
بس باقی جو ہم جمع کرنے پہ لگ گئے ہیں اور ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، 200 گز کے پلاٹ کے لیے بھائی بہن ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، قتل و غارت چل رہی ہے، اولاد اپنے باپ کو مار رہی ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں دیتا، ماؤں کو مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیا بھر گئی ہے کوٹ کوٹ کر، اس کی محبت دل میں بھر گئی ہے، اور بڑا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے۔ خود جب ماں باپ بیچارے مال کی اور دنیا کی محبت میں غرق ہوں گے تو اپنے بچوں کو کیا دنیا کی بے رغبتی کا درس دیں گے، اور اس کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، یاد رکھیں، اسی سے سب کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا سے محبت ہو جائے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے، عبادات ختم، اور وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے، اور پھر وہ حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، اور سب کچھ یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی چیزیں جلد ہی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجئے، تو سرکار نے سمجھا دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو اسلام سے دور ہیں تو اللہ نے اپنی شان بے نیازی سے ایک حقیر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں، اور یہ ان کو دنیا میں اللہ نے ساری نعمتیں دے دی ہیں، کیونکہ ہر غیر مسلم اچھے کام بھی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھے کام۔ آپ دیکھیں NGOs بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، بعض اوقات بہت ہی کم جھوٹ بولتے ہیں، عمومی طور پر وہ کم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاق آپ دیکھ لیں، اور بہت سی چیزیں اچھی ہیں ان کے اندر۔ اب ان کو ثواب تو ملے گا نہیں اس پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے، وہ نعمت کی کثرت کے ساتھ دے دیتا ہے۔ دیکھیں ان کو خوبصورتی دی ہے، لمبے قد، لمبے چوڑے، گورا رنگ، ان کے اکثر گورے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور پیسے کی فراوانی، پھر جدید ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیاں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں، گویا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تہی دامن ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ کفر پہ مر گئے، اللہ سب کو ہدایت دے، ایمان دے، لیکن اگر یہ کفر پہ مر گئے پھر نجات نہیں ہے، پھر عذاب ہے، مرتے وقت عذاب، قبر میں، میدان محشر میں ذلت، رسوائی، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ۔ اس وقت جو ہمارے مسلمان جو کبھی ان کو دیکھ کر تقابلاً اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا۔ تو ہماری یہ تنگ دستیاں وقتی اور عارضی ہیں، ان ترقیوں کو نہ دیکھیں۔ سب سے بڑا انعام سرکار نے کیا فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کہ اپنے دین میں آپ شک کرتے ہیں، انہیں شک نہ کریں، دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں رکھتا ہے، انہیں کم نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو کر غافل نہ ہو جائیں، اور ان کے لیے آخرت ہے۔ تو ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، یہ سرکار نے سبق سکھایا۔ ہاں، اگر ہم بھی کوئی دنیا جمع کرتے ہیں، ہم بھی کوئی نعمتیں جمع کرتے ہیں، اس پہ میں پہلے بارہا کلام کر چکا ہوں کہ جیسے ابھی آیت میں نے عرض کی تھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، فائدہ اٹھاؤ۔ اب بس اس سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو حرام نہ ہو، حلال سے نفع اٹھائیں، دوسرا وہ نفع اٹھانے میں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف مائل ہو کے آخرت سے غافل ہو جائیں۔ فرض واجب سنت موقدہ پورا کریں، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک یعنی اساءت سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، حلال طریقے سے مال کمائیں، اللہ کا حق ادا کریں، مخلوق کا حق ادا کریں، پھر بچ جائے تو اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، دیکھیں، اور پھر آپ اچھا گھر بنائیں، آپ گاڑی لیں، آپ رشتہ داریاں کریں، آپ دوست بنائیں، لیکن سب شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کی اجازت پہلے دیکھ لیں کہ کہاں کہاں ہے، پھر آپ نعمت سے بالکل استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر، یعنی فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو کہ ایسی چیزیں استعمال کر کے نعمتیں حاصل کر کے اپنے مسلمان بھائی کو نکاح حقارت سے دیکھو، یہ منع ہوگا، ورنہ کرو۔ تو اس لیے دنیا سے استفادہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ڈیفنس میں بنگلہ بنایا ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، اس کا اربوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال جگہ خرچ کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بخل اس کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادات وقت پہ بجا لاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ مال کی زیادتی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ کافی کلام کر چکا ہوں، اسی پر اکتفا رکھنا چاہیے کہ لیکن اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار دیکھو
تم نے تو اتنا حاصل کیا، نبی کریم نے تو فرمایا تھا نعمتیں ان کے لیے، ہمارے لیے یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہاں ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے نبی کریم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں کثیر تمہیں نظر آئیں گی، لیکن وہ اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، تو ان کے لیے وبال ہے۔ اور ہمارے پاس قلیل ہے تب بھی ہم اللہ کی طرف مائل ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نعمت نہ ہو اللہ کی طرف مائل ہیں تب بھی انعام، اور اگر نعمت ہو اور پھر بھی میلان باقی رہے تو اصل تو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف مائل رہنا یہ اصل ہوتا ہے، پھر یہ نعمت ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیش قیمت لباس پہنتے تھے، مہنگا گھوڑا رکھتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو ایک کافر نے آپ کے گھوڑے کے لگام پکڑ لی اور اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے امام آپ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ مسلمان مومن ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اور میں کافر ہوں اور میرے پاس تو کچھ بھی مال نہیں ہے، میں انتہائی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے تمہارے نبی کا تو فرمان غلط ہوا۔ امام اعظم مسکرائے اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں ڈالے گا اور تجھے تیرے کرتوت کی بنا پر اگر تو نے توبہ نہیں کی، ایمان نہ لایا، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پھر تو بھی یہ کہے گا کہ واقعی ادھر کے مقابلے میں دنیا جنت ہی تھی، اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو میں دنیا کو یہ کہوں گا واقعی وہ تو بہت بڑا قید خانہ تھا، اصل تو نعمتیں یہ ہیں۔ یہ ہے کمال دیکھیں امام اعظم کا کہ اگر کوئی نعمت میں رہتا بھی ہے، یہ نعمتیں اگر وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور وہ فرما برداری اطاعت کو قائم رکھتا ہے تو یہ قید خانہ ہی ہے۔ وہ کیسے دیکھیں میں پیسہ کما رہا ہوں لیکن یہاں سے نہیں لینا، اتنا لینا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ یہ نہ دیکھو، یہ نہ سوچو، یہ نہ چھوؤ، اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ دوستی غلط ہے، یہ رشتہ دار غلط ہے، یہ کام تو میں نہیں کرنا۔ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو کیا میں آزاد ہو جاؤں گا؟ نہیں، ساری پابندیاں تو ہیں، قید خانہ تو قائم رہے گا، لیکن آخرت میں وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔